تمام بیمار مومنین مومنات کی شفائی عالی کے لیے اور خاص طور سے حاضرین میں ان کے اعزاء میں اس بارگاہ میں آنے والے مختلف صاحبان ایمان جو بستر مرض پر ہیں، جن میں بزرگ نمازی اور ماتمدار سید نواز نقوی صاحب، ان کی شفا یابی کے لیے، اور تمام دنیا بھر کے صاحبان ایمان تو جہاں کہیں آباد ہیں، بیمار ہیں، تمام کی شفا یابی کے لیے، مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، پردیس میں رہنے والوں کے جو مسائل ہیں، مسائل اقامہ، مسائل روزگار اور دیگر مسائل کے حل کے لیے آئیے مل کر تلاوت کیجیے اَمَّن یجیب کی 5 مرتبہ، اور پھر خدا کی بارگاہ میں شہادت کو وسیلہ بنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَمَّن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اَمَّن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اسے عظیم ترین جوان علی اکبر نے سجدے کیے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام
ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی آغوش نے اکبر کو اکبر بنا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند علی اکبر، عشرہ ثانی محرم الحرام کی آخری مجلس اعزاء میں زندگی نصیب ہوئی اور آج پھر ہم جمع ہوئے شہزادہ علی اکبر کی سیرت کو اس انداز سے سمجھنے کے لیے کہ ہر جوان کے لیے، نوجوان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مومنہ کے لیے شہزادے کی سیرت اتنی مکمل بیان ہو سکے کہ جب کہیے زیارت عاشورہ میں تو توجہات وہاں تک پہنچیں، السلام علی الحسین، اور جب کہیے وعلی علی ابن الحسین تو سمجھ میں تو آئے کس اکبر کو سلام کر رہے۔ انتہائی جامع ترین شخصیت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادہ علی اکبر کی تربیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور خود سرکار سید الشہداء کے ہاتھوں اور امام سید سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں، اور ویسے کہیے تو پھر اس زمانے میں 4 معصومین یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام بھی دنیا میں آ چکے تھے۔ بعض علماء کے اعتبار سے جناب زینب کبریٰ، جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے شہزادے کی تربیت میں خاص کردار ادا کیا ہے، لیکن جناب لیلا کی شخصیت بھی بہرحال تاریخ نے ایک ایسے انداز سے یاد کیا، بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ کربلا میں سرکار سید الشہداء نے جناب لیلا کو ایک ذمہ داری سونپی۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر جب میدان میں گئے ہیں تو آپ کی جنگ کے انداز مختلف تھے۔ ایسے میں عمر ابن سعد ملعون نے بکر بن باغل کو، ایسا شخص ہے جو اس زمانے میں لشکر یزید میں تو سمجھیے کہ اپنے زمانے کا عمر ابن عبدود تھا، شہزادہ علی اکبر کے مقابلے پر روانہ کیا۔ مجھے پورا وہی منظر یاد آتا ہے جب خیمہ رسالت مآب پر گستاخی ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے پوچھ رہے تھے من لہذا الکلب، اور جب کلب کو جواب دینے کے لیے علی اٹھے تو اللہ کے رسول نے جن الفاظ کے ساتھ رخصت کیا وہ الفاظ تھے بارازہ۔ وہی جملہ استعمال کربلا میں امام کیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
بالکل وہی لفظ ہے. آگے پیچھے کے الفاظ مختلف ہیں. اللہ کو گواہ بنا کے فرمایا تھا فقط برزا الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. لفظ برزا بالکل وہی. اپنے زمانے کا محمد اپنے زمانے کے علی کو اپنے زمانے کے عمر ابن عبدود کے مقابلے بھیج رہا تھا. فرق اتنا ہے کہ جب مولائے متقیان چلے تھے تو آپ پیاسے نہیں تھے. جب مولائے متقیان چلے تھے تو سامنے لشکر میں ایک ہی شخص مقابلے پر آیا تھا. اور عرب کی جنگ کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے تھے. کم از کم 30,000 کا لشکر ہے اور بہت سے بہت یہ لشکر ہے 9 لاکھ تک پہنچا ہوا بعض راویوں کے اعتبار سے. تو بکر نام کا ایک شخص ہے کہ جو مقابلے پر آیا. بکر بن غانم بھی لکھا اس کا نام. اور جب یہ مقابلے پر آیا بالکل جیسے ارزق شامی جب مقابلے پر آیا تھا تو امام خیام کے قریب آئے تھے اور امام نے قاسم کی ماں کو فرمایا تھا کہ بھابھی مصلی بچھائیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میرے قاسم کو کامیاب کر. بالکل وہی جملہ یہاں پر. جب بکر بن غانم مقابلے پر آیا علی اکبر کے امام نے خیمے کے قریب آ کر اکبر کی ماں کو آواز دی لیلا مصلی بچھاؤ اور مصلی بچھا کر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو کہ میرے جد کا فرمان ہے کہ خدا ماں کی دعا اولاد کے حق میں مردود نہیں کرتا مقبول کرتا ہے. اب یہاں جو الفاظ لکھے ہیں کہ مصلی بچھا کر حالت گریاں اور بکا میں جناب لیلا نے حکم امام پر عمل کیا اور خدا کو واسطہ دیا یا راد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے. کربلا کے میدان میں جناب لیلا کی دعا. وَجَعِلَهُ فِي الدَّهْرِ الدُّنْيَا مَسْرُورًا، اے وہ جو اس نے یوسف کو پلٹایا یعقوب کی طرف اور دنیا میں مسرور زندگی گزارنے کا موقع دیا. اور اے وہ جس نے اسماعیل کو ابراہیم کے لیے زندگی عطا فرمائے. الہی پروردگار بحق عطش الحسین، خدا تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ ہے. الہی بحق غربت الحسین، اے پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ ہے. امن علیہ، مجھ پر احسان کر دے کہ میرے بیٹے کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کر دے. مصلی عبادت پر جناب لیلا کی دعا اور ماں کی دعا بھی چلی، مولا کی دعا بھی چلی. اکبر کے مقابلے پہ آنے والا بکر بن باغل شہزادے کے ایک وار سے بالکل ایسے دو نیم ہوا جیسے میرا مولا تلوار چلاتا تھا تو انصاف کے ساتھ. تلوار پڑھے محمد و آل محمد.
تو شہزادے کی سیرت بیان کرتے ہوئے ہم روز آپ کی خدمت میں ایک دو جملے بیان کرتے رہے جوانوں کے حوالے سے، تو آج شہدائے کربلا کا 10واں بھی۔ ویسے تو یہ جملہ خود کافی ہے کہ آج پورے 10 دن ہو گئے سکینہ کی یتیمی کو، پورے 10 دن ہو گئے۔ اکبر کی ماں کتنا روتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے واقعے کے اعتبار سے کہتے ہیں مدینہ منورہ پہنچا میں کربلا کے واقعات کے بعد، محلے بنی ہاشم میں کہتے ہیں میں داخل ہوا، اونٹ پہ سوار تھا کہ محلے بنی ہاشم میں ایک گھر سے رونے کی آوازیں تھیں اور اتنے درد کے ساتھ تھیں، کہتے ہیں میرا اونٹ چلتے چلتے اور رک گیا اور میری اونٹ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، چلنے پہ آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اتر کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ محلے بنی ہاشم میں کون روتا ہے؟ گھر سے آوازیں گریا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کتنے کرب کے ساتھ کوئی فریاد کرتا ہے۔ تب کسی ہاشمی نے کہا کہ تجھے نہیں خبر ہو سکتی، یہ اکبر کی ماں اکبر کے غم میں جب روتی ہے، اللہ اکبر۔ جوانوں کے لیے پیغام سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس اور پیغام بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ کربلا درسگاہ معرفت و درسگاہ عقیدہ و عمل صالح۔ کربلا معرفت کے بغیر، کربلا عقیدے کے بغیر، کربلا دعوت عمل صالح کے بغیر کربلا نہیں ہے۔ کربلا سے 3 پیغامات لے کر جائیے۔ فرش عزا پر آنا یہ آپ کے محبت کی علامت ہے، اور فرش عزا کو اپنی زندگی میں لے جانا یہ آپ کے حسینی ہونے کی علامت ہے۔ یہ 1 گھنٹہ ماتم کرنا، یہ 1 گھنٹے کو حسینی بنایا ہے، اور کیا 23 گھنٹے حسین کے بغیر گزاریں گے؟ کوئی ایسا راستہ اختیار کیجئے کہ آپ کے 24 گھنٹے ایسے ہو جائیں کہ ہر لمحے آپ حسینی کہے جائیں۔ اب محرم ہو نہ ہو، فرش عزا پر آئیں کہ نہ آئیں، جہاں بھی رہیں یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے جوانوں کے اعتبار سے، خاص طور سے سارے جوانوں کی بات کرتے ہوئے کہ آج بڑا مشکل ہے انسان کے لیے اپنے جوانوں کی تربیت کرنا، جوانوں کے سوالات کے جوابات دینا، جوانوں کو مطمئن کرنا۔ عجیب کیفیت ہے کہ والدین خواب غفلت میں اور اولاد کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر بیٹھے۔ شاید سخت جملہ نہ ہو جائے کہیں کہ باقی تمام باتیں مستحب ہوں تو ہوں، مگر تربیت اولاد واجب ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جب آؤ خدمت امام میں تو اکیلے ناصر نہیں بننا ہے، ایسے آؤ کہ تم پر بھی کہا جائے کہ تمہارے بیٹے پر بھی سلام۔
تم پر بھی سلام، تمہاری ساری اولاد پر سلام۔ اس طرح ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ امام فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا مولا سے کہ مولا بتائیے سب سے زیادہ خدا کی مخلوقات میں جو مٹھاس والی مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ احلا، احلا کہتے ہیں خلف سے، میٹھا ترین خدا کا انعام انسان پر کیا؟ اور میں ساری مخلوقات میں احلا ترین ہے الولد الشاب، ایسی اولاد جو جوان ہو جائے۔ خدا کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سب سے بڑی مٹھاس کیا ہے جو اللہ نے آپ کو دی؟ کہ ایسی اولاد جوان ہو جائے۔ پھر راوی پوچھتا ہے مولا سب سے زیادہ تلخ ترین خدا کی مخلوق میں کیا نعمت ہے کہ خدا نے خلق فرمائی؟ فرمایا اس جوان بیٹے کا مر جانا۔ بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ خدا نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا تو کربلا میں شہزادے علی اکبر کی سیرت کو دیکھتے ہوئے کہ جن کے لیے سرکار سید الشہداء نے عجیب کام کیا، پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ سرکار سید الشہداء خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، قرآن کی تلاوت سننا اور ہے۔ اور جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت سننا چاہتے تھے آپ شہزادے علی اکبر سے فرماتے تھے بیٹا آج قرآن پڑھو کہ تمہارا بابا قرآن سننا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کا ماحول ایسا بنا لی کہ کبھی آپ اور طریقہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یاد رکھیں۔ کہ مولا گھر کے اندر پہلے سے آ چکے ہوں، پس پردہ ہوں، اور شہزادہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو۔ ایک انداز تو وہ ہے، میں عجیب ہوں اس منزل پر آ کر پریشان ہوں کہ وہاں تو جملہ ملا مجھے کہ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ شاید میرا کوئی بزرگ میری آواز سن رہا ہے، اور یہاں پر امام نے اکبر کو اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا قرآن پڑھو۔ اکبر حافظ کل قرآن، اسے معصوم فرمائے قرآن پڑھو، اسے قرآن سیکھنا نہیں پڑتا۔ اسے حسین اپنا لعاب پلاتے ہوں، اگر ابو ہاشم جعفری امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک لعاب کا ڈراپ قبول کر لیں تو 72 زبانوں کے عالم ہو جائیں، اور اسے حسین اپنا لعاب پلائیں۔ لعاب حسین لعاب محمد مصطفیٰ ہے۔ اکبر بیٹا قرآن پڑھو۔ اور جب اکبر قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، تاریخ میں کسی قاری قرآن کے بارے میں نہیں لکھا کہ کوئی ایسا قرآن پڑھتا ہو کہ جیسا اکبر پڑھتے تھے۔ جب اکبر پڑھتے تھے لگتا تھا اکبر نہیں پڑھ رہے، محمد مصطفیٰ پڑھ رہے۔ شہزادے کی بالکل تلاوت کا انداز وہی تھا، حالانکہ سنا تو نہیں تھا، مگر گواہی سرکار سید الشہداء خود دے منطقا برسولک کہ نطق کا انداز بالکل نطق مصطفیٰ ہے۔ ایک تلاوت قرآن شہزادے علی اکبر سے، اور جب بات آئی شہزادے کی تو 18 سال کا جوان جذبات کتنے ہوں گے، اور آج کے جوان کا گرم خون
سب سے مشکل کام تحمل، حلم، بردباری. ذرا کربلا میں دیکھیے غور سے، کہیں آپ کو اکبر کے جذبات دکھائی دیتے؟ جذبات آپ کو ملیں گے حبیب ابن مظاہر کے، جذبات آپ کو ملیں گے امام کے معتبر اصحاب کے بھی، کہ جب ملعونین کہتے تھے کہ حسین کی نماز کیا قبول ہوگی، تو آپ کو یاد ہے نا کہ پھر ان مجاہدوں نے امام کی محبت میں تلوار کو اٹھایا تھا. اللہ اکبر. اکبر سراپا حلم ہیں، سراپا بردباری ہیں. اور جب شہزادی کی بات آئی تو خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کسی نے مجھ سے التماس کی تھی، اس لیے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں، اور اپنے نفس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اکبر کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے. تو آج کے حالات و واقعات کے اعتبار سے شہزادے کی سیرت کا تقاضا کیا ہے؟ علم اور حلم، فصاحت و بلاغت، اطاعت امام کہ کم از کم 4 ستون ہیں بنیادی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں کتاب کا حوالہ عیون اخبار الرضا، اور خدمت امام میں بیٹھے ہوئے افراد، اور امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کو یہ حکم دیا کہ کل صبح جب آپ گھر سے باہر نکلیے تو جو سب سے پہلے کوئی بھی شے آپ کو دکھائی دے اسے کھا لیجئے. دوسری شے جو آپ کو دکھائی دے اسے چھپا دیجئے. تیسری شے جو آپ کے پاس آئے اسے پناہ دیجئے. چوتھی شے جو آپ کے پاس آئے اسے نا امید مت کیجئے. پانچویں شے جو آپ کو دکھائی دے اس سے دور بھاگیے. 5 کام بتائے اللہ نے اپنے نبی کو کل صبح کے لیے. اللہ کے نبی امام فرماتے، بات نہیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام گمان کیا ہے وہ الگ موضوع. جب آپ صبح گھر سے باہر نکلے حکم پروردگار کیا ہے؟ جو سب سے پہلے دکھائی دے اسے کھا لیجئے. اتفاق سے گھر سے باہر نکلے تو بڑے پہاڑ کو دیکھا. اب حیران و پریشان، پہاڑ تو انسان نہیں کھا سکتا. پھر ذہن میں خیال آیا جب خدا نے فرمایا ہے تو پہاڑ ہو کچھ بھی ہو، میرا کام تو آگے بڑھنا ہے. پھر خدا جانے پہاڑ جانے. اللہ کے نبی نے قدم بڑھایا پہاڑ کی طرف کھانے کے لیے، اطاعت خدا کے لیے. اور جب اطاعت خدا کے لیے قدم آگے بڑھایا تو پہاڑ سکڑنے لگا. جیسے جیسے آپ آگے بڑھے پہاڑ سکڑتا گیا، اور جب بالکل قریب پہنچے تو ایک لقمے کے برابر رہ گیا. تم بڑھو تو صحیح، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. اتنا میٹھا کہ اس سے زیادہ میٹھا کچھ کبھی آپ نے نوش نہیں فرمایا تھا. شکر خدا کو ادا کیا کہ ایک کام تو ہو گیا. آگے بڑھے تو دیکھا کہ خزانہ زمین پر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی جو نکل رہا ہے نیب کے ذریعے سے، 2 مرلے کا باتھ روم وغیرہ، یہ سب تمام باتیں. اور یہ تو ابھی حساب ہوگا جب زمانے کا امام آئے گا.
کتنے گھروں سے کیا کچھ نکلے گا. حاسبوہ قبل ان تحاسبوا بہ، اپنا احتساب خود کر لیں اس سے پہلے کہ حساب کرنے والا حساب کرے. سامنے خزانے کو دیکھا، حکم خدا کیا ہے؟ چھپا دو اسے، جو سامنے ملے چھپا دو. آپ نے مٹی ڈالنا شروع کی، گڑھا کھودا، اس کو اندر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالی. جیسے ہی آگے بڑھے، فطرت ہے نا، مڑ کے دیکھا، باہر نکل آیا. سوچا واپس جاؤں، کہا نہیں، حکم خدا چھپا دو. میں نے چھپا دیا، اب نکلے یا نہ نکلے میرے سے تعلق کوئی نہیں. آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور آگے بڑھ جائیے. آگے بڑھ گئے، ابھی آگے بڑھے تھے کہ ایک چھوٹا پرندہ پناہ تلاش کرتا ہوا اور اس کے پیچھے باز بڑا پرندہ اس کو شکار کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے اس پہ حملہ آور ہو رہا تھا. اور یہ دونوں آپ کی طرف آئے. پہلے مظلوم آیا، چھوٹا پرندہ، اسے کہیے کہ جو پناہ تلاش کر رہا تھا. آپ نے اپنے آستین کو کشادہ کیا اور وہ چھوٹا پرندہ آپ کے آستین میں داخل ہو گیا. حکم خدا تھا کہ پناہ دے دو، پناہ دے دو. نمبر 4، اب اس کو پناہ دی تو باز نے شکایت کی کہ آپ نے میرا شکار اتنی مشکل سے 3 دن سے بھوکا تھا، ڈھونڈ رہا تھا اس کو، مجھے کیا ملے گا؟ حکم خدا تھا، اس سے مایوس مت کرنا. آپ نے اپنی جیب سے چاقو نکال کے اپنے گوشت کا حصہ کاٹ کے دیا. چار، پانچواں، آگے بڑھے تو میت کو دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا میت کو، حکم خدا نے اس سے فرار اختیار کرو، دوڑ لگا دی. امام سے لوگ پوچھتے ہیں مولا ان 5 باتوں کا مطلب کیا تھا؟ خدا جو کام کرواتا ہے کہ مطلب کے بغیر بھی ہوتی ہیں کیا؟ کوئی تو اس میں پیغام ہوگا. فرمائے ہاں، ان 5 باتوں کے اندر پیغام انسانیت موجود ہے. خدا نے اپنے نبی کو فرمایا پہلا کام کہ جو سب سے پہلے تمہیں ملے اسے کھا لو. کہ اصلاً پہاڑ نہیں تھا، وہ انسان کا غصہ تھا. غصہ جب تک اس کی جانب نہ بڑھو گے وہ آپ کی طرف بڑھتا چلا آئے گا پہاڑ کی طرح سے. اور جب اس کی طرف بڑھو گے تو چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اور جب اسے کھا لو گے تو غصے کا جو ذائقہ ہے مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گا. تو آپ کا محاورہ اردو میں غصہ پینا، صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہترین شربت ہے غصے کا پینا، بہترین شربت ہے غصے کا پینا. کامیاب ترین جوان وہ ہے جو غصے کو پی لے تو خدا اسے وہ مقام عطا کرے گی کہ جو علم کے ساتھ حلم کا مقام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے دوسرا کام جو لیا نبی سے کہ جو ملے چھپا دیں اسے. کہ جی وہ کیا تھا؟ کہ وہ سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، وہ نیکیاں تھیں. تمہارا کام ہے گڑھا کھود کے ڈال دو، اس کا کام ہے نکال کے دکھا دے گا. اب ہم عجیب کام کرتے ہیں، ہم خود ہی دکھانے کھڑے ہو جاتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تمہارا کام ہے اپنی نیکی کو چھپاؤ
خدا کا کام ہے نیکی کو لا کے دکھائے. تو تم اپنا کام کرو، خدا اپنا کام کرے گا. کیا مولا بات سمجھ جائے. تیسری بات، کوئی مظلوم اگر پناہ تلاش کرتا ہوا تم تک آئے تو اسے پناہ دے دینا کہ خدا مظلوموں سے محبت کرتا ہے. اور جب کوئی تم سے امید قائم کر لے تو اس کی امید کو مت توڑنا. ایسا نہ ہو کہ پھر جو تم خدا سے امید کرتے ہو خدا تمہاری امید کو توڑ دے. تو چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا کچھ سرمایہ خرچ کرنا پڑے اور کچھ نہ صحیح، شہد نہ دے سکو تو شہد کی طرح کلام تو کر لو. اللہ اکبر. اگر کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو تو مسئلہ سن تو لو. صلوات پڑھے محمد والے. بات واضح ہو رہی ہے. اور آخری بات، اس میت کو دیکھ کر حکم تھا کہ بھاگو، تو وسطن غیبت. غیبت کیا ہے؟ کسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. چھوٹے سے کام میں خدا نے 5 باتیں سمجھا دی. غصہ نہ کرو، نیکی چھپاؤ، اگر کوئی مظلوم پناہ طلب کرے تو پناہ دے دو، اگر کوئی امید قائم کر لے تو جو کر سکتے ہو اس کے ساتھ وہ کر گزرو. اور جہاں غیبت کا ماحول آئے تو اپنے آپ کو ایسے دوڑاؤ جیسے کوئی میت پڑی ہوئی ہو جہاں سے بدبو آتی ہو. سیرت شہزادے علی اکبر بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انشاءاللہ ہم مجلس کے آخر میں ماتم کے بعد تو اجازت پڑھی جائے گی اور آپ کی خدمت میں روز اس زیارت کے کلمات کو بیان کرتا رہا شہزادے علی اکبر کے حوالے سے. اس کا نام ہے زیارت الرجبیہ. یہ 6 مخصوص زیارتوں میں ایک طریق سلام ہے. زیارت عاشورہ کا جملہ اپنے مقام پر السلام علی علی ابن الحسین، لیکن خالی ایک جملہ کون علی ابن الحسین. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے مراد چوتھے امام کی ذات مقدس، مگر چوتھے امام کی ذات مقدس اس لیے نہیں کہ کربلا کے شہیدوں میں چوتھے امام شامل نہیں ہے. اس کی وضاحت زیارت عاشورہ غیر معروفہ میں. زیارت عاشورہ معروفہ اور 10 محرم کو ایک سلام پڑھا جاتا ہے الگ سے. اس کا نام ہے زیارت تعزیت. زیارت عاشورہ غیر معروفہ میں دونوں ملا کر ایک زیارت بنی ہے. تعزیت بھی اس میں موجود ہے اور شہزادے کا نام السلام علی علی ابن الحسین الشہید، حسین کے بیٹے علی الشہید. عاشورہ کی زیارت میں جملہ استعمال. اور امام نے فرمایا کہ جب شہزادے کی زری پر پہنچو، کربلا میں شہزادے کے کون کون سے مقامات معروف ہیں، ان میں سے بعض کہتے ہیں خیمہ علی اکبر، مقام شہادت اور مقام دفن. بہت ڈرتے ہوئے کہوں تو بات شاید آپ تک پہنچ جائے کہ کربلا کے سارے چھوٹے چھوٹے مقامات میں سب سے زیادہ علماء نے جس مقام کے بارے میں یقین کی حد تک بیان کیا وہ مقام شہادت علی اکبر ہے.
باقی تمام مقامات کا احترام اپنے مقام پر، مقام علی اصغر ہو، مقام فتح مولا عباس کف عباس ہو، یا مقام شہادت جناب قاسم ہو، مقام علی اکبر، اور شہزادے کو سلام پیش کرتے ہوئے پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر فشفا ایھا السید الطاہر الی ربک فی حق الاسقال عن ظہری، اے شہزادی علی اکبر، اے سید، اے طاہر، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے میری کہ میرے کمر کا جو بوجھ ہے وہ اتر جائے، اور یہ جو گناہ لاد لیے ہیں یہ ہلکے پڑ جائیں۔ آپ رحم کیجئے میرے اس کمزوری پر، اس حالت خشوع اور خضوع پر جو آپ کے لیے ہے، اور اے سید آپ کے بابا کے لیے صلی اللہ علیکما، اور آپ دونوں پر اللہ کا درود ہو، علی اکبر آپ پر بھی اور آپ کے بابا پر بھی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں شروع سے کہہ چکا کہ شاید آپ کو احساس نہ ہوتا ہو کہ ان باتوں میں کیا توجہ قائم رکھی جائے۔ یہ باتیں شہزادے علی اکبر سے متعلق بہت اہم ہیں۔ یہ کبھی عالم تصور میں اور کبھی کربلا معلیٰ میں۔ اب امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو قبر شریف سے لپٹائے۔ بعض اوقات اتنا لوگ خیال کرتے ہیں شاید جالی کو تھامنا کافی ہے، جالی کو ہاتھ لگانا کافی ہے۔ نہیں، تھامنا اور ہاتھ لگانا الگ انداز ہے۔ ایسے اگر ممکن ہو تو اپنے آپ کو قبر امام پر، قبر شہید پہ گرا دو۔ کیا مطلب گرا دو؟ جیسے کوئی سہارا لینے کے انداز میں کسی کو اپنا سہارا قرار دے۔ قبر علی اکبر پر اپنے آپ کو ایسے گراؤ جیسے قبر علی اکبر تمہارا سہارا بنے۔ امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو لپٹائیے اور کہیے زاد اللہ فی شرفکم، اللہ زیادہ کرے آپ کے شرف کو۔ بالکل وہی ترجمہ جو درود کا ہے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کہ آل محمد کے مقامات بلند ہو جائیں گے، وہ بھی ہم جیسے کہیں اور آل محمد کے مقامات بلند کرے پروردگار۔ گرچہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ ہو، طاہر القاضی صاحب کہتے ہیں جی اللہ کی طرف جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج۔ تو آپ کب بھیج رہے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج۔ گویا یہ عبادت ایسی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی درود کے عنوان پہ رحمت کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک مرتبہ جملہ 10 مرتبہ رحمت کا عنوان بن جاتا ہے۔ زاد اللہ، اللہ زیادہ کرے آپ کے شرف کو۔ تو کیا کوئی شرف کم ہے جو آپ کے کہنے سے بڑھ جائے گا؟ نہیں، جب آپ اکبر کی قبر سے لپٹ کر کہیں گے اللہ آپ کے شرف کو بڑھائے تو اس جملے کی برکت سے آپ کا شرف بڑھ جائے گا۔ اکبر کو تو مقام جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ مقام تو اس کی طرف سے مخصوص، فی الآخرہ زاد اللہ فی شرفکم فی الآخرہ کما شرفکم فی الدنیا، کیسے اللہ نے آپ کو مشرف کیا دنیا کے اندر۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں عجیب کام کیا۔ اور سوچتا ہوں یہ کام مولانا نے کیوں کیا تھا؟ جب مکے سے چلے تھے اور اس سے پہلے مدینہ منورہ سے، جہاں جہاں کاروان حسینی رکا،
نماز قائم کی گئی، جماعت پڑھائی گئی، اور وقت نماز کے اعلان کے لیے اذان دی حجاج ابن مسروق جعفی نے. یہ امام کا مؤذن ہے. راستے بھر تو اذان یہ دیتے رہے. 10 محرم جب صبح کی اذان کا وقت ہوا، امام نے اپنے مؤذن کو ہٹا دیا. گویا امام بتانا چاہتے تھے کہ سارا سفر کوئی اذان دے یہ اور بات ہے، عاشور کا دن اتنا گراں ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس کے آغاز کے لیے اکبر کی اذان چاہیے، ورنہ یہ اذان تو کوئی بھی دے سکتا تھا. ایک طرف امام نے یہ پیغام اپنے تمام چاہنے والوں کو دیا کہ اگر کبھی صبح کی اذان آپ کے کانوں تک پہنچے، کلو یوم عاشورا، گرچہ اس کا ایک مفہوم اس طرف بھی دیا گیا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اپنے طور پر کہ ہر دن عاشور ہے. کیا مطلب؟ کہ ہر دن اذان فجر اکبر کی اذان ہے. اگر اکبر کی اذان نہ ہوتی تو قسم بخدا کسی اور کی اذان سے عاشور کی فجر طلوع نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ ایسا ہو چکا کہ بلال کی اذان کو روکا گیا تھا، باقی سب نے اذانیں دی مگر فجر نمودار نہیں ہوئی. اگر اکبر کے علاوہ کوئی اذان دیتا تو فجر نمودار نہ ہوتی. 10 محرم کی فجر، والفجر ولیال عشر. سورہ والفجر میں خدا جس فجر کی قسم کھاتا ہے، جب خدا کسی فجر کی قسم کھائے تو اذان علی اکبر دے. سرکار سید الشہداء، اور یہ اذان بالکل جیسے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اذان تھی. آپ نے اذان کب دی؟ کہ 19 ماہ رمضان سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ کے اندر. اور وہ دن اس لحاظ سے اتنا اہم تھا کہ اگر مولا کی اذان نہ ہوتی تو وہ قربانی کے دن کا آغاز نہ ہوتا. قربانی علی ابن ابی طالب، یہ قربانی حسین. بس سمجھیے خلاصہ، 10 محرم کو امام نے شروع کروایا اکبر سے اور مکمل کیا اپنے سجدے پر. 10 محرم کا خلاصہ بنا، شروع ہو اکبر کی اذان سے، مکمل ہو جائے حسین کے سجدے پر. اس میں امام فرماتے ہیں اب اکبر سے اس طرح توسل کرو، وَأَسْعَدَكُمْ كَمَا أَسْعَدَ بِكُمْ، اور اللہ آپ کو سعادت کا وہ مقام عطا کرے کہ جیسے آپ کے ذریعے سے تمام کو سعادت بخشی ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کون؟ اعلام الدین، دین کے علم، دین کے نشان، دین کی بلندی. پر نجوم العالمین، اور آپ کون؟ عالمین کے ستارے. لفظ ستارے کے لیے اتفاق سے بات فجر کی ہوئی، اذان کی ہوئی، تو ستارے کی بات ایک کل میں نے کی تھی اور ایک بات آج کر لیں. کل سرکار سید الشہداء کا جملہ امام نے اکبر کے سرہانے جو مرثیہ پڑھا ہے اس میں فرمایا یا کوکبا ما کانا اکثر عمرہ، اے ستارے تیری عمر کتنی مختصر تھی. آؤ تکونو کوکب الاسحار، اے سحر کے ستارے علی اکبر.
ایک لفظ کوکب ہے، ایک لفظ نجوم ہے، دونوں ستاروں کے معنی میں ہے، مگر جب کوکب کہا جائے تو وقت کے لحاظ سے ہے، اور نجم کہا جائے تو عالمین کے لحاظ سے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اکبر کو نجم کہو تو عالمین کا نجم ہے۔ کوکب حسین کے لیے تھے، نجم عالمین کے لیے تھے۔ بس جہاں تک خدا رب ہے عالمین کے اعتبار سے، پیغمبر رحمت ہیں عالمین کے اعتبار سے، علی امام ہیں، حسن و حسین حجت پروردگار ہیں، علی اکبر عالمین کے نجم ہیں۔ اب جس کو اپنے ستارے ملانے ہو اکبر سے اپنے آپ کو ملا دے، اس کے ستارے گردش سے نکل آئیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نجم کی ایک اور وضاحت کر دوں آپ کی خدمت میں، سرکار امن کی علامت، اور جب کبھی نجم کی بات آئے تو وہ نجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ اس پہ تو 6 اقوال مفسرین کے، بس ایک جملہ کافی ہے۔ جناب عباس اور جناب عباس کے علاوہ دیگر کچھ لوگ تھے، رات بھر جاگتے رہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں ستارہ ٹوٹ کے آئے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک اور اشارہ کر دیا کہ میدان میں جانا اور ہے، ستارے کا آنا تو اور ہے۔ یہ پتہ چل جائے کہ ستارہ کس کے گھر میں آتا ہے۔ ستارے نے عجیب کام کیا، آسمان سے چلا، ادھر ادھر ٹہلنے لگا، کبھی ان کے گھر کے اوپر۔ ارے قبلہ کیسی کیسی رات جاگ کے گزاری ہے، ستارے کو دیکھ دیکھ کے دل ہلتا تھا کہ اب آیا، اور جب آیا ستارے تجھے اگر آنا ہی تھا تو سیدھا سیدھا آ جاتا، ہی ادھر ادھر گھوم کے کیوں آیا؟ کب بتانے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے۔ تو ستارے کو آنا تو مولا کے گھر پہ تھا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا کہ ستارہ بھی ٹوٹ کے آئے تو علی کے گھر پہ آئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ستارے ہیں، تو پروردگار نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر کسی کو ستارہ کہو گے تو یاد رکھو ستارہ وہی ہے جو علی کے گھر ٹوٹ کے آ جائے، اور جس کو علی سے الفت نہ ہو اسے ستارہ مت کہو۔ ستارہ تو علی اکبر ہے، خدا نے علی کے بیٹے حسین کے گھر میں اتارا ہے۔ اشہد انکم اعلام الدین ونجوم العالمین، اور میں گواہی دیتا ہوں اے علی اکبر آپ عالمین کے ستارے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زیارت کا آخری حصہ تھا، اور اب کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء نے شہزاد علی اکبر کو روانہ کیا۔ تو اب پورے ہم نے تقریباً 10 دنوں میں مصائب روز بیان کیے مقتل کے حوالے سے، اور آج بھی پڑھنا ہے مقتل کے حوالے سے۔ یہ ہم بیان کر چکے کہ امام نے بد دعا دی، امام پر شدت غم طاری ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ 3 ایسے موقع کربلا میں آئے جب امام کے چہرے پر موت کی کیفیت طاری ہوئی۔ موت سمجھتے ہیں نا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا، اور سامنے والے کو محسوس ہونا کہ اب بس آنکھیں بند ہوئیں اور گر جائیں گے۔ جیسے
اپنے بابا کی لاش کو دیکھ کر چوتھے امام کا حال ہوا تھا. سرکار سید الشہداء کا یہ حال 3 مواقع پر ہوا. اور عجیب بات کہ تینوں مواقع کا تعلق جناب علی اکبر سے. کوئی ایک بھی موقع اکبر کے علاوہ نہیں ہے. بڑا مشکل تھا. سب سے پہلا موقع وہ تھا جب اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے تھے نا. غالباً کل یہ پرسوں بیان کیا تھا کہ 80 کے قریب بیان کیا گیا بچے بچیاں بیویاں جو اکبر کو گھیرے ہوئے تھیں. یہ تو بیویاں تھیں نا. چوتھے امام فرماتے ہیں میں غشی کے عالم میں تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی نرم شے، کوئی نرم چیز میرے پیروں کے تلووں سے لگ رہی ہے. اب جو میری غشی میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اکبر اپنا رخسار. بیمار کو جگانے کا طریقہ، بیمار کو جگانے کا طریقہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، بہت یاد آئیں گے. مولا سجاد آپ کو آپ کا بھائی بہت یاد آئے گا. جب آپ غشی کے عالم میں اسیری میں کہیں بیٹھیں گے، آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کو تازیانہ مار کے اٹھایا جائے. بعض روایات کا انداز اس طرح سے، اکبر آخری ملاقات کے لیے اپنے بھائی کے پاس آئے تھے. سب سے مشکل وقت وہ تھا جب ماں بہنوں سے، بچوں سے، بچیوں سے اکبر کو چھڑانا تھا. کہتے ہیں علماء کہ امام کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا اور بڑی مشکل سے آپ نے اکبر کے بازو کو تھاما اور بیویوں کے درمیان سے نکالا. اب اسے جانے دو، اب اسے جانے دو. اکبر کہتے تھے آخری سلام، اب ملاقات جنت میں ہوگی. آخری سلام. ارے کبھی سکینہ لپٹ جاتی تھی، کبھی لیلا، کبھی زینب اولیاء اجرکم اللہ. بڑا مشکل کام تھا، بڑا مشکل کام تھا. اللہ اکبر. امام نے بڑے کرب کے ساتھ بیویوں کے درمیان سے اکبر کو الگ کیا تھا. اب یہ تو اندر کا حال ہے، راوی باہر کا حال لکھتا ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے ہم پریشان تھے، خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا جیسے کوئی باہر آنا چاہتا ہے، پھر گر جاتا تھا جیسے کوئی نہیں آنا چاہتا. پوچھا گیا تو امام کے غلاموں نے خبر دی کہ اکبر نکلنا چاہتے ہیں اور بیویاں اکبر کا دامن تھام لیتی. ہائے رونے والوں، ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کروں. جناب ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے چلے تھے نا اسماعیل کو لے کر، تو آپ کے ہاتھ میں رسی اور چھری تھی نا. جناب حاجرہ نے پوچھ لیا تھا کہ کہاں جا رہے؟ دوست کے گھر دعوت ہے. ماں کا کلیجہ عجیب ہوتا ہے. تڑپ کے پوچھا کہ اگر دعوت میں جا رہے ہیں تو یہ چھری ہاتھ میں کیوں ہے؟ ماں کو کیسے بتائیں؟ ہائے وہ اسماعیل کی ماں، اور اسماعیل کی ماں. فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے دوست کے گھر کوئی گوشت وغیرہ ذبح کرنا پڑ جائے. میں کہوں گا وہاں تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جب لے جا رہے تھے تو ماں سے کیسے جدا کیا تھا. ہائے حسین، جب اکبر کا بازو تھام کے بیویوں کے درمیان سے نکالا، میرے مولا کی حالت غیر ہو گئی. اجرکم اللہ. دوسرا موقع جب میرے مولا پر شدت گریہ طاری ہوا.
یہ کب طاری ہوا؟ جب اکبر بابا کے پاس آئے تھے اور آ کر بابا سے کہتے تھے بابا بہت شدید پیاس لگی ہے. رونے والوں، خدا آپ پر کوئی ایسا وقت نہ لائے، خدا آپ کے حالات اتنے عمدہ رکھے کہ آپ اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو پورا کرتے رہیں اور خوشی محسوس کریں، خوشی محسوس کریں کہ آپ حلال رزق کے ذریعے سے اپنے بچوں کی خواہشات ان کے پاس دینے کو پانی نہ ہو. اور تیسرا وقت ہوتا جب اکبر نے آخری سلام، اکبر کا آخری سلام لیجیے. حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. راوی کہتا کچھ باتیں میں نے کل بیان کی تھی مقتل کی، اور کچھ باتیں آج بیان کروں. کل میں نے بیان کیا جملہ کہ امام نے اکبر کے جسم کی حالت کیا تھی. بہت کم پڑھا جاتا ہے نا، بہت کم آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ اکبر کے خالی ایک برچھینے لگی تھی. اکبر کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اکبر جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ گھوڑا دشمنوں کے نرغے میں چلا گیا تھا، اور چاروں طرف سے جس نے جو مارنا تھا نا اکبر کو مارا تھا. تو نیزے بھی لگے، خنجر بھی لگے. کسی نے سر پہ ایسی تلوار ماری تھی اکبر کے کہ سر کے فولادی خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچی تھی. اربن ایک جسم کا حصہ ایسے تھا جیسے بے حال ہو گیا ہو. امام اکبر کے سرحانے آئے تھے، اور سرحانے آنے کے بعد امام علیہ السلام نے عجیب کام کیا تھا. اکبر کے دانتوں سے خون صاف کیا اور اکبر کے دانتوں کو چومنے لگے. کبھی اکبر کے ہونٹوں کو چوما، کبھی اکبر کے سینے کو چوما، ایسے جیسے کوئی اپنے پھول کی پتیاں سمیٹے جس پھول کو ظالموں نے پیروں سے مسل دیا ہو. امام اکبر کے جسم کو ٹٹولتے تھے، کہیں سے تلواروں کو ہٹاتے تھے، کہیں سے تیروں کو ہٹاتے تھے. 4 مرتبہ فرمایا ولدی، میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے. 4 مرتبہ فرمایا. امام نے اکبر کے سرانے پہ فرماتے بیٹا تو دنیا کے غموں سے نکل گیا نا، تو راہ کی طرف چلا گیا، آرام کی طرف چلا گیا. بیٹا تیرا بابا اکیلا رہ گیا، بیٹا تیرا بابا اکیلا رہ گیا. بیٹا ہم تجھے لے جائیں گے خیمے کے اندر. لیکن عجیب جملہ میں بیان کروں آپ کی خدمت میں. وقت ایسا تھا کہ ابھی امام اکبر کے سرحانے تھے، کسی آنے والے شخص نے امام کو آ کے سلام کیا. امام نے اس عالم میں سلام کا جواب دے کے فرمایا کون ہے جو ہمیں لائق سلام سمجھ کے سلام کرتا ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں مدینے سے خط لے کر آیا، مدینے سے خط لے کر آیا ہوں. اجرکم اللہ. امام نے مدینے کا نام سنا، بیٹی کی یاد آنے لگی. ارے خط کو لیا، خط میں اکبر کو سلام لکھا تھا. امام نے خط کو اکبر کی لاش کو رکھا. ارے ایسا محسوس ہوا جیسے لاش ہلنے لگی، تڑپنے لگی اکبر کی لاش. امام نے خط کو اٹھا کے قاصد کو واپس کر دیا. قاصد روتا تھا، کہتا تھا جواب نہیں لکھیں گے، اس کا جواب نہیں لکھیں گے. امام رونے لگے. فرمایا ایسے خط کو لے جائے جو خون لگا ہوا ہے نا، یہ اکبر کا خون ہے. ارے سغرا کے جواب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کبھی بیٹے سے فرماتے تھے اٹھو والی اکبر، بہن نے یاد کیا ہے. اجرکم اللہ. رونے والے. بس آخری 2 جملے.
آخری دو جملے، کس طرح میرا مولا، کس طرح میرا مولا اکبر کو لے کے چلا ہے۔ جسم کی حالت یہ ہے، جسم کی حالت یہ ہے کہ میرے مولا نے اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا۔ اکبر کا جسم اتنا خستہ ہو چکا تھا کہ پاؤں زمین پر خط کھینچنے لگے، لیکن جب اٹھانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ کمر سے پٹکا باندھا تھا، کبھی علقمہ کو دیکھا، آواز آؤ عباس آؤ کہ بھائی اکبر کی لاش کو اٹھائے۔ اکبر کو اس طرح سے اٹھایا کہ اٹھایا نہ گیا تو لاش کو کھینچنے لگے۔ رونے والوں کربلا جانا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کہاں مقام شہادت علی اکبر، کہاں خیمہ گاہ، جتنا کھینچ سکتے تھے کھینچا، اور جب خیمے دکھائی دیے، آوازی آؤ بچے آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان میں اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بہت سخت وقت تھا، اس وقت کا واسطہ خدا معلوم کس طرح خیمے تک پہنچے تھے۔ ہم تو یہ روایت نہیں پڑھا کرتے، لیکن لکھا ہے بہرحال کہ خیموں سے بیویاں نکلنا چاہتی تھیں، اور یہ آواز بلند ہوئی، ہائے علی اکبر، سکینہ کا مرثیہ ہے پورا علی اکبر پر، بابا میرا بھائی کہاں رہ گئے؟ کس طرح خیمے میں لائے تھے میرے مولا، کس طرح ماں نے اکبر کی لاش کو دیکھا تھا۔ پروردگار واسطہ شہزادے علی اکبر کا، پروردگار واسطہ اس جوان کا جس کو اتنا مارا گیا، جتنا حسین کو محبت تھی نہ اتنا مارا گیا۔ پروردگار اکبر کے زخمی بدن کا واسطہ تمام در ہماری گریے کو، مصائب کو، تعزیت کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ جناب لیلا کا، وہ ماں، وہ اسماعیل کی ماں تھی کہ ایک چھری کا نشان دیکھا تو بیمار پڑ گئی۔ وہ اکبر کی ماں جب کوفے کے بازار سے، جب شام کے بازار سے اکبر کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ گزارا گیا تو کوٹھے پر بیٹھی ہوئی چند عیسائی عورتوں نے کہہ دیا، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ پلٹ کے فرمایا، اس جوان کی ماں کو کیوں بد دعا دیتی ہو؟ کیا بگاڑا ہے؟ کبھی بگاڑا کچھ نہیں ہے، ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم بھی صاحب اولاد، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا تھا کہ اکبر کے سر کو دھو کے لایا گیا تھا، اکبر کے چہرے کو دھو کے لایا گیا تھا تاکہ سب کو دکھایا جائے کہ محمد کی شبیہ کو ہم نے ذبح کر دیا۔ ہائے پروردگار اکبر کی ماں کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار آج 10 دن پورے ہو گئے، آج قافلہ کوفے سے شام کی طرف چلا ہے۔ پروردگار بہت سخت منزل آ رہی ہے، کوفے میں تو خالی صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں پھینکی گئی تھی، اب شام میں تو پتھر مارے جائیں گے۔ خدایا خدایا اب جلد وہ زمانہ دکھا جبکہ منتقم خون حسین اپنے پرچم کو بلند کرے۔ پائر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے اعمال صالحات کی حفاظت فرما۔ پائر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما،
روز قیامت شہزادے علی اکبر کی شفاعت نصیب فرما. ان پوری 10 مجلسوں کو ہدیہ پیش کرتے ہیں شہزادے علی اکبر کی بارگاہ مقدس میں. شہزادے کسی قابل نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے. اتنا یقین ہے کہ اگر خدا صرف آپ کے رخ جمال کی برکت سے بخشنا چاہے تو ہمارے لیے وہی بات کافی ہوگی. شہزادے آپ سے سفارش کر دیجئے گا رب کی بارگاہ میں تمام تر بیٹھے ہوئے عزادار، ماتمدار، آپ کے بابا سے محبت کرنے والے شہزادے روز قیامت ہماری شفاعت فرما دیجئے. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار تمام تر پریشانیاں مشکلات کو دور فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو امام کے غلاموں میں محشور فرما. سورہ فاتحہ کی بیل تما سے تمام شہداء کو یاد فرماتے ہوئے سید محمد حیدر رضوی ابن محمد علی رضوی، صابر بیگم بنت محمد حسنین اور محمد باقر نجفی، تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے شہزادے علی اکبر کے توسل سے فاتحہ پڑھ لیجیے. مومنین سے التماس ہے کہ تشریف رکھیں. ماتم سے پہلے کچھ اعلانات ہوں گے، پھر ماتم انشاءاللہ برپا ہوگا. اور میں پھر التماس کروں گا کہ ماتم کے حلقے میں کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت دیا کریں. جیسے نماز جماعت میں آپ کی شرکت، ایسے ماتم کے حلقے بھی عبادت کی صفیں ہیں. ایسے نہ کیا کیجئے کہ جیسے ماتم کرنے سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو. جتنا آپ کی ہمت طاقت ہو، خدا معلوم کس خلوص اور جذب کے ساتھ کس مومن کا ماتم قبول ہو تو آپ کا پرسہ بھی قبول ہو جائے. مومنین کو ضروری اعلانات ہیں. ماتم داری کے بعد انشاءاللہ زیارت مطلقہ حضرت علی اکبر پڑھی جائے گی. آپ سب سے آخر تک شرکت کی گزارش ہے. کل سے انشاءاللہ عشرہ ثالث، عشرہ سجادیہ کا آغاز ہوگا، جس سے مولانا سید سبطین عباس رضوی قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے بعنوان احیاء دین میں اسرائے کربلا کا عظیم کردار. پروگرام کی تفصیل: مرد حضرات کے لیے نماز مغربین باجماعت، مومنین و مومنات کے لیے 8 بجے حدیث قصہ، 8:10 پہ مرثیہ خوانی، 8:30 بجے مولانا صاحب زیر منبر ہوں گے، 9:30 بجے ماتم داری اور 9:55 پہ زیارت پڑھی جائے گی. 10 بجے پروگرام اختتام پذیر ہوگا. آپ سب سے ان تمام پروگراموں میں پابندی وقت کے ساتھ اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. مجلس شہادت امام زین العابدین علیہ السلام 2 روزہ مجلس ہوگی، بروز منگل اور بروز بدھ. بروز منگل شبیہ تابوت بھی انشاءاللہ برآمد کیا جائے گا. آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. ایام عزا کے پروگرام انشاءاللہ آخر ماہ سفر تک جاری رہیں گے اور یہ سب پروگرام مومنین و مومنات کے مالی تعاون سے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ لوگ ہال ایگزٹ کر رہے ہیں تو بھرپور انداز میں مالی تعاون کیجیے گا. ماتم حسین یا 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 حسین یا
مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا 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 مسافر دیکھا غم میں ڈوبا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا 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 کربل کا مسافر دیکھا کربل کا مسافر دیکھا روتے شبیر کو زہرا کی لہد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر روتے شبیر کو زہرا کی لہد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا اپنا سر نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا نور آنکھوں کا گیا تھا دلوں سے پوچھے حسین نور آنکھوں کا گیا تھا دلوں سے پوچھے حسین کوئی بدلا کسی نے میرا اکبر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا نور آنکھوں کا گیا تھا دلوں سے پوچھے حسین نور آنکھوں کا گیا تھا دلوں سے پوچھے حسین کوئی بدلا کسی نے میرا اکبر دیکھا غم میں ڈوبا
ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا یہ خدا جانے کے زندہ رہی یا مر گئی ماں یہ خدا جانے کے زندہ رہی یا مر گئی ماں شہ کے ہاتھوں پہ ہے جب لاش اصغر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا یہ خدا جانے کے زندہ رہی یا مر گئی ماں یہ خدا جانے کے زندہ رہی یا مر گئی ماں شہ کے ہاتھوں پہ ہے جب لاش اصغر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا راوی لکھتے ہیں کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا راوی لکھتا ہے کربل راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا چلتے خیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا چلتے خیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا یا گھڑیاں گھڑے بھی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے بھی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے بھی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے بھی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے بھی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے بھی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے بھی رہ گئی نب کے در نب کے در ٹکرا مرنی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے
گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خبردار نب کے در خبردار ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین کماری واسدائی کل بھاری دائے آزرائی پھر دے قاتل کو پھر دے قاتل کو منتا کر دی رہ گئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا فاطمة الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم جمیع ائمۃ البقیع، جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بالأخص سيدي ومولاي بالفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرب وابن ريحانة رسول الله. السلام عليك من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك. أشهد لقد شكر الله سعيك وأجزل ثوابك وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف وفي الغرف السامية كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه. فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني، وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك صلى الله عليكما. زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرفكم في الدنيا وأسعدكم كما أسعد بكم. وأشهد أنكم أعلام الدين ونجوم العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض كوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.